اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں پارے کا خلاصہ۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے کا آغاز سورۃ الذاریات سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقصد کا بھی ذکر کیا کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کھانا مانگا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطور ہے۔ سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت المعمور، بلند و بالا آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے اور اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل تقویٰ جنت اور نعمتوں میں پروردگار کی عطاؤں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے کہ اپنے اعمال کے بدلے جو چیز چاہے کھاؤ اور پیو، اور وہ ایک دوسرے سے جڑے قطار میں پیچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا۔ اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو معاذ اللہ کاہن تھے اور نہ ہی شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بات پیش کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے کو انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یعنی جو صبر بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الطور کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا بھی ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں اور ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں اور وہ لوگ صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا اور جب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا ذکر کیا کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کے بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت بتاتے ہیں اور موسیقی سننے میں
اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شب قمر کا واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا اور چاند جبل ہیرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح اور قوم لوط کا اور قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ قوم نوح پر سیلاب، قوم عاد پر ہوا، قوم سمود پر چیخ اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کو برسایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی جو نصیحت کو حاصل کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا ذکر کیا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں مقتدر بادشاہ کے پاس۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بتایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسانوں کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا، تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کے حسین مناظر کو بھی بیان کیا کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، اور وہ دونوں باغ سب شاخوں والے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ مقربین کا، دوسرا عام جنتیوں کا اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کو تیار کیا ہے، جبکہ عام جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت پر شادہ و فرحاں ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا، جس سے ان کے معدے ابل اور پگھل جائیں گے اور ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحدید ہے، اور سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا کہ کتاب کے نزول کا ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گناہ گار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے مذکور مضامین سے اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔